لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلافنا في الوجود سرلا في كل موجود عن النقطة الدائرة الوجود الخاتم لما سبق الكتب لمن غلق صاحب اللواء الحمد ومقام المحمود المغنى الحق بالحق وبالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد وآخرنا محمد صلوات اذن محترم حاضرین جشن ولادت باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہم سب کی بارگاہ میں اور جس سلسلے میں یہ مجلس رکھی گئی تھی وہ عنوان تھا غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں. گفتگو اسی عنوان پر ہوگی. طرز عمل اسی نسب پر ہوگا چونکہ یہ تو اور نور علی نور کی بات ہے کہ دادا کا ذکر پوتے کا ذکر دادا کی ولایت پر ہو. نہیں آپ شاید بات آپ تک پہنچی نہیں. یعنی ذکر امام کا تھا اور یہ ثابت کرنا تھا اور اس بات پر گفتگو ہونی تھی کہ ہماری ذمہ داریاں غیبت امام زمانہ میں کیا ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کی غیبت کے سلسلے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور گفتگو کرنے کے لیے اس کے لیے یہ کتنی مبارک شب ہے کہ جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کے دادا کی ولایت ہے. صلوات پڑھے محمد. لہذا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ بہرحال عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا جہاں تک تعلق ہے نہ یہ جشن سے کوئی مسئلہ ہے نہ یہ مجلس سے کوئی مسئلہ ہے. اس لیے کہ ہمارا مرنے والا جشن میں بھی شرکت کرتا تھا اور فرش ادا پہ بھی بیٹھتا تھا. لہذا ذہن میں یہ تصور رہے کہ اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے کہ صاحب جشن ہے تو سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے اور ایام عزا ہے تو سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. مرنے والے کا عقیدہ ہی یہ بتا رہا ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا تب بھی علی والا تھا, دنیا سے جاتا ہے تب بھی علی والا ہوتا ہے. اور یقین جانو ولایت کا مسئلہ ہی الگ ہے, اس لیے کہ اس ولایت کے علاوہ حقیقی ولایت پر جب ہم جاتے ہیں تو لوگ ہم سے اعتراض کرتے ہیں. توجہ رہے جملے پر, اس لیے کہ امام نے بچپن میں ایک جملہ ہم سے کہا تھا اور جملہ یاد رکھیے گا, میں توحید بنا رہا ہوں. آپ کو پتا ہوگا کہ غلطی سے کوئی بندہ امام کے منبر پر آ گیا. سنیے گا, میں پہلی پڑھوں گا. غلطی سے کوئی بندہ امام کے منبر پر آ گیا. بچپنے کا عالم ہے, امام نے جملہ کہا اتر یہ تیرے باپ کا منبر نہیں میرے باپ کا منبر. یہ کہا کہ اتر یہ تیرے باپ کا. میں اس جس سلسلے میں مجلس رکھی گئی تھی اس کا مقدمہ بنا ہوں تاکہ ورنہ کل یہ ہوگا رہے صاحب آپ نے تو مجلس رکھی تھی اور محفل میں منتقل ہوئے. اس سے بحث نہیں ہے. بحث کہاں پر ہے؟ یہاں سورہ فاتحہ پر. تھوڑا سا اطمینان مومنین کو میں سنا دوں مثلا. اب بات آ گئی تو میں ذکر کر دوں. امام نے فرمایا, میں اپنے موضوع سے متعلق ہوتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں. امام نے فرمایا میری غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے امام سے ملاقات کی ہے تو وہ کاذب ہے, وہ جھوٹا ہے. تو جو ہے نا جملے کا وہ جھوٹا ہے. جبکہ مفہوم یہ نہیں ہے
ورنہ کروڑوں حدیثیں روایتیں بھری پڑی ہیں کہ کتنے لوگوں نے امام سے اپنی مشکلوں کا حل کیا ہے، امام سے ملاقات کی. اس کا کیا کیجیے گا ہے نا. بات یہاں ملاقات کی نہیں ہے، توجہ رکھے گا جملے پر. بات یہاں ملاقات کی نہیں ہے، بات یہاں یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب ان کے بعد ہم ہیں. صلوات علی محمد علیہ محمد. تو اب اسی طرح سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تو اب ہوتا کیا ہے. مثلا امام نے ایک جملہ کہا کہ یہ تیرا حق نہیں ہے، غلام زادوں کا حق نہیں ہے، امام کے ہوتے ہوئے یہ نوکروں کا حق نہیں ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھے. میں تب نہیں بتا رہا ہوں، یہ سورہ فاتحہ ہے. تو بات ختم ہو گئی، ممبر سے اتار دیا، بچہ اپنے گھر پہنچا. جو چہرہ ہٹا کے بچہ تھا وہ بچہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنے باپ سے ایک جملہ کہا. پہلے سنا آپ نے اس کا کیا ہوتا. آج مسجد میں مجھے غلام کہا گیا اور سارے لوگوں کے سامنے جو ممبر سے اتار لیا گیا. آپ اسے کیا کرتے؟ اتنی مجال ہو گئی کہ میرے بچے کو میں بھی غلام کہہ رہا ہوں. یہ تو کہتے باپ نے کہا کس نے کہا؟ کہ انہوں نے کہا. کون تھا وہ؟ توجہ رہے. یعنی ہر آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو غلام کہہ دے، ورنہ یہ جملہ اس کا باپ نہ پوچھتا، وہیں پر آپ اعتبار ہو جاتا. ہاں کہا کس نے کہا؟ اس نے کہا کہ بتاؤ کہا کس نے؟ تب بتایا حسین ابن علی نے. حسین ابن علی نے غلام کہا ہے، حسن ابن علی نے غلام کہا. تو آپ کو طریقہ پتہ ہے نا کیا کیا اس نے؟ الماری کھولی، قلم نکالا، پین نکالا، کہا جاؤ لکھا کے لاؤ. انہوں نے غلام کہا. تو مرتبہ بیٹا پلٹ کے کہتا پتہ نہیں کیسے باپ ہو. بیٹے کو ذلیل کیا گیا، غلام کہا گیا، اور پھر کہہ رہے لکھا کے لا. توجہ اس کا جواب دے رہا ہوں، ذہن میں رہے. کہ ارے صاحب آپ تو ولادت کی سورہ فاتحہ کیسے ہو گئی؟ ولادت کا جواب اس کا جواب دے رہا ہوں. اب ہوتا کیا؟ اس کے بعد وہ بیٹے نے کہا جی باپ ہو، آپ کو خوشی ہوگی؟ کہاں کہ جاؤ لکھا کے لاؤ. اب بیٹے نے ایک مرتبہ بڑے اطمینان سے بیٹھ کے جملہ پوچھتا. اچھا یہ بتاؤ، جا تو رہو میں لکھانے کے لیے، لکھوا کے لاتا ہوں. کہا پہلے جا لکھوا کے لا. گیا لکھوا کے لا، بیٹھ گیا. اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا کرو گے کیا؟ یہ جو تم نے لکھایا ہے اس کا کرو گے کیا؟ جانتے ہو کیا کرو اس نے؟ کہنے لگے جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں یہ رکھ دینا. جب میں مر جاؤں تو میری کفن میں یہ رکھ دینا. جس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ علی کی لکھی ہوئی تحریر کو کہہ رہا ہے میرے کفن میں رکھ لینا. اب یہ اعتراض نہ کرنا کہ خاک شفا کیوں رکھتے ہیں. صلوات علی محمد علی محمد. آپ اندازہ لگائیں تو اب یہ جو سورہ فاتحہ ہے تو ہمارے یہاں ہمارا جینا مرنا سب الہی کے لیے، سب آل محمد کے لیے. لہذا یہ تو اور نصیب کی بات ہے. ہم نے محفل ہی رکھا ہے، پہلی سے نہیں رکھا مثلا تو یہ غلط ہو جائے گا. تو وجہ اس کی ہے کہ ہم امام کی ولادت پر خوش ہیں. امام کی خوشی میں خوشی ہے، امام کے غم میں غم. تو ولادت تو خوشی ہے، لیکن یہ اور کیا خوبصورت ہوگا کہ اس کو باطن کے حوالے سے بھیجا جائے. صلوات علی محمد علیہ. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے تلاوت فرمائیں. مرحوم سید ابو علی ابن سید باقر رضا، سید انور رضا ابن سید ابو علی، سید نظر حسن عابدی ابن اصغر علی، علی اصغر، زین الرضا ابن رضا علی کی روح کو اصال فرماتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد
امام کا دور نہیں تھا. کم سے کم 70 سال تک غیبت صغریٰ کا زمانہ رہا، اور 70 سال کے بعد سے اب تک غیبت کبریٰ. اب ہماری ذمہ داریاں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے امام بظاہر موجود نہیں ہے، تو اس میں ایک لفظ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں منتظر، انتظار. اسی امام سے منسلک ہوتے ہوئے تشریح یہ ہے کہ لفظ انتظار کا مطلب کیا ہوا؟ جتنا جس سے لگا ہوتا ہے اتنا انتظار کا مزہ الگ ہوتا ہے. مطلب آج دور حاضر میں ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم پریشان کیوں ہیں. آج دور حاضر میں ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آخری امام کے انتظار میں یا ہم کتنے اس کے منتظر ہیں. آج ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ جس سے امام کا ظہور جلدی ہو. یہی نا کہ غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو ہر وہ کام کیا جائے کہ جس سے امام کا ظہور آسان ہو اور امام سے ملاقات ہو سکے. اب جب امام سے ملاقات کا مرحلہ ہے یا امام سے، تو ہر وہ کام جو اہل بیت اور خدا نے منع کیا ہے اس سے ہمیں دور رہنا ہے، تب ہم امام سے ملاقات کریں گے. ایک بندے خدا تھا، اس کے گھر پہ ایک تصویر، ایک فریم لگا ہوا ہے. اس بندے خدا کے یہاں تمام جو ہے وہ پورے گھر کا ڈیکوریشن کرنے کے بعد بڑا خوبصورت سا فریم لگا ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ فریم لگا ہے، اس میں فوٹو نہیں ہے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا یہ فوٹو میں اس فریم میں لگاؤ گے کیا؟ کہہ کے امام زمانہ کی فوٹو لگانی ہے. جو ہے نا امام زمانہ کی فوٹو لگانی ہے. تو میں نے کہا ابھی تو امام زمانہ کا ظہور بھی نہیں ہوا. ارے کہنے جب ظہور ہوگا تب لگائیں گے. توجہ ہے جملے پر، کیونکہ یہ اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور سب کے سب یہ محمد ہے. تو کہا کم سے کم انتظار تو بنا ہے، کسی اور کا تصور تو ذہن میں نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا اگر مر گئے تو کیا کرو گے؟ کہا یہی تو جان حق وضاحت الباطل ان باطل کان ذوقا. مر بھی گیا تو پھر ایک دور آئے گا کہ زندہ ہوں گی، اور جب ہم زندہ ہوں گے تو اس میں میرا شمار ہوگا کہ کم سے کم میں نے انتظار تو کیا تھا. محمد آپ بتائیے ایران میں، عراق میں، شام میں، سیریا میں، یا خصوصاً ایران میں انشاءاللہ مولا صاحب محفل اور صاحب مجلس کے دینی دنیاوی امور میں کامیابی عطا فرمائے، سوائے اہل بیت کے آج سب کو اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. پروردگار کا حق ولادت امام محمد باقر اللہ اس وبا کی بیماری سے تمام مومنین کو محفوظ فرما. عزیزان محترم، آپ غور کریں، فکر کریں. آپ کو اللہ اس مولا کے صدقے میں زیارت چہلام المسلمین کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں تو علم نہیں، لیکن ایک بندے کے بارے میں ہے، لندن بھائی ہمارے تشریف فرمائے. اللہ نے ان کو یہ موقع دیا، یہ زیارت سے مشرف ہوئے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار اس محفل کے صدقے میں ہم سب کو زیارت نصیب فرما. آپ جائیے ایران زیارت کے لیے. جس توجہ ہے جملے پر، جس ملک میں 8ویں امام جیسا روضہ موجود ہے، جس ملک میں صاحب العامہ جیسا روضہ موجود ہے، امام غریب کا روضہ موجود ہے، جس ملک میں معصومہ کا روضہ موجود ہو، لیکن یہ حقاً ایماناً آپ بتائیے کہ جتنی بھیڑ شب جمعہ اور شب بدھ یعنی منگل کے دن اور جمعرات کے دن جمکران جو ہمارے آخری امام سے مسجد منسوب ہے، تھوڑا اور آپ دیکھیں یہاں پہ روضے موجود ہیں، کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے. یقین کر سکتے ہیں آپ، یعنی آپ کم سے کم 5 سے 6 کلومیٹر پہلے آپ کو گاڑی پارک کرنی پڑتی ہے، آپ کو پیدل جانا. اور اس شب جمعہ کرنے کے لیے، اس شب بدھ کرنے کے لیے سارے قافلے انتظار کرتے ہیں.
توجہ ہے جملے پر؟ معرفت امام کیا ہے؟ امام سے ملاقات کیسے ہو؟ یقین جانے ہر لمحہ امام حجت کی نظر ہم پر رہتی ہے. ہم غافل ہیں کہ امام میرا نہیں دیکھا، ہم غافل ہیں کہ امام ہم سے واقف نہیں. یقین جانے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ امام ہم سے ایک سیکنڈ کے لیے غافل ہو جائے. اس لاکھوں کے مجمع میں توجہ ہے جملے پر، اس غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ غریب پروری ہماری ذمہ داریاں ہیں، یتیم پروری ہماری ذمہ داریاں ہیں، مساکین کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داریاں ہیں، پڑوسی کے حقوق ہماری ذمہ داریاں ہیں، عزیز و اقارب کو دیکھنا ہماری ذمہ داریاں ہیں، نماز کو وقت پر پڑھنا ہماری ذمہ داریاں ہیں، عزاداری میں عزاداری کی طرح عزاداری منانا ہماری ذمہ داریاں ہیں، غیبت سے دور رہنا ہماری جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، بڑوں کی عزت کرنا ہماری ذمہ داریاں ہیں، علماء معصوم کے سائے میں رہنا ہماری ذمہ داریاں ہیں، لب کشائی کسی کے لیے نہ کرنا ہماری ذمہ داریاں ہیں. تب تو امام کا ظہور ہوگا، ورنہ اس کے پہلے کیسے امام کا ظہور ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ آپ کے علاقے میں رہ کے، آپ کے پڑوس میں رہ کے بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے، اور ہم انتظار امام کا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں امام کے تو اس مسجد جمکران میں ایک بڑی چھوٹی سی دکان ہے، حرم معصومہ سلام اللہ علیہا سے جب آپ نکلے گا حرم معصومہ سلام اللہ علیہا سے اللہ زیارت نصیب کرے، جب آپ باہر نکلیں گے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی گوشت کی دکان، چھوٹی سی گوشت کی دکان بالکل وہی بڑی چھوٹی دکان، بڑی وہ کوئی مال یا کوئی شاپنگ سینٹر نہیں، بہت چھوٹی دکان ہے. مجھ کے ذمہ میرے خیال ہے ہوگی 4x5 یا 5x6 کتنی بڑی مختصر سی ہے، گوٹی جس سے 5 روپے میں تھی. وہ آدمی شب جمعہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، ہم سے زیادہ پردے غیب میں وہ بے چین ہے کہ تمہاری دعائیں مستجاب کیوں نہیں ہو رہی، میرے آنے میں تاخیر کیوں ہے. مشہد مقدس 1100 کلومیٹر ہے قم سے، آپ یقین جانو کھچا کھچ جمکران بھرا ہوتا ہے. ایران کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے لوگ شب جمعہ شب بدھ کرنے جمکران نہ آتے ہوں. علمان الحفیظ مجمع جملہ سنیں گے، وہ جو حرم معصومہ کے سامنے یعنی 8ویں امام کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے روضے کے سامنے جو چھوٹی سی گوشت کی دکان ہے، وہ آدمی وہاں نظر آخری حجت کر بانٹتا. نظر سید الشہداء، نظر بی بی زہرا، نظر آل محمد کرتا ہے. آپ یقین نہیں کرو گے، یقین جن ان آنکھوں نے کئی سال تک دیکھا ہے کہ لائن لگی ہوتی ہے، قطار لگی ہوتی ہے، بڑے بڑے کروڑ پتی خرب پتی ایک لقمہ مل جائے، ان کو اس کی ضرورت نہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک لقمہ مل جائے صرف تبرک کے لیے. اے بھائی اتنے بڑے کروڑ پتی ہو، کہا جس نے کروڑ پتی بنایا ہے اسی کے ہاتھ بھی مانگنے آئے. کہا جس کے دروازے بھرائے ہیں اسی نے تو اس لائق بنایا ہے، یہ اسی کا دیا ہوا ہے اور یہ تو اسی کے نام سے مل رہا ہے. لہذا ایک لقمہ، اور یہی حال ہے 8ویں حجت کے ہاں. آپ نشہ چلے جائیے، اللہ کو دعوت دے. جب آپ امام کے دسترخوان سے جو ہے سیراب ہونے کا موقع آپ کو جو ملتا ہے اور کوپن ملتا ہے امام کے روضے سے، جب آپ امام کے دسترخوان پہ کھانے جائیں، یقین جانے لینا صاحب تو پوچھئے دنیا کا 5 سٹار ہوٹل فیل ہے. سبحان اللہ. دنیا کا 5 سٹار ہوٹل فیل ہے. اور کمال اس بات میں امام کا یہ ہے کہ جس ملک کا آدمی ہوتا ہے اس ملک کا مزہ اسے ملتا ہے. آپ جائیے بڑے سے بڑے 5 سٹار ہوٹل میں جائیے، وہ جانے بغیر میں یہ ڈش دیجیے، وہ دے گا. آپ باہر ملک میں جائیے، انڈین ڈش چاہیے مل جائے گی، چائنیز چاہیے مل جائے گی. لیکن وہاں جانے کے بعد آدمی یہ نہیں کہتا نہیں ہے صاحب ایک دسترخوان. اگر بوٹی کی شکل ایک ہے، یہ ہے عدالت. اگر بوٹی کی شکل ایک ہے تو پورے کروڑوں کے مجمع میں جو 8ویں امام کے دسترخوان سے مستقیم ہوتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں، بوٹی کی شکل نہیں بدلتی تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے تیرے
सरपति फलां चीज लिए खड़े होते हैं, ऐसे हाथ जोड़े, इतना सा लेके आना। अच्छा जो गाड़ी हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान से जाते हैं वो बेचारे लेके जाते हैं, तो बाकायदा छुपा के, वो खुद खादिम वहाँ का कहता खिलाने वाला, भाई छुपा के लेके जाना। कहा क्यों? कहा बाहर खड़े हुए लोग छीन न लेते। हाँ, उसके बाद वो मुख्तसर सी दुकान है, लंगर होता है, और उसके बाद लोग उसके लिए बेचैन। अब आइए, उस शबे जुमा में दुआए कुमैल होती है। जुमला सुनिएगा, मारिफते इमाम हम पर, हमको कैसा होना चाहिए? दुनिया ने मान लिया है कि एक आने वाला, ऐसी ऐसी मदद की है कि करोड़ों खरबों किताबें भरी पड़ी हैं इमाम की मुलाकात से, ऐसा नहीं कि हाँ इमाम ने कहा, और वो हुक्म भी है कि अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने इमाम से मुलाकात की है अपनी जिंदगी में, तो वो कासिब है। मरने के बाद अपने वसीयतनामे में लिखता है मुलाकात हुई तो बात अपनी जगह है, या मुलाकात से मुराद कुछ और होता है। इमाम ने खुद मैजिया से कहा था कि ये तुम्हारे 6 साल जिंदगी के आखिरी एग्जाम है, इसमें तुम ये काम अपनी पूरी कायनात जिंदगी समेट लो। ये उस इमाम के जश्न में बैठे हो कि जिसका पुरता इंसान की ज़बान हयात बदल। महजियार कहते हैं कि जब इमाम का हुक्म, बड़ा खुतबा है, जब इमाम का हुक्म मेरे पास आया मैंने ज़बान ज़िंदगी समेटना शुरू किया। अरे इससे बड़ा और कमाल क्या हो सकता है? या तो मौत का अख्तियार उसके पास है या फर्जंद ज़हरा के पास है। सामान्य सफर समेट लो, अब तुम इतने दिन रहना, इसके बाद जाना है। उसके बाद इमाम ने कहा था अगर कोई तुम्हारे बाप, नवाब अरबा में आखिरी मैजियार से कहा कि अब अगर तुम्हारे बाप वो ये कहता है कि मैं इमाम का जो है वो नायब हूं या इमाम का वारिस हूं, तो वो झूठा। और नीचे ना जुमले पर नाइबियत का बज़ाहिर जानशीनी का अगर दावा कर रहा है तो गलत है। मुलाकात का मतलब गलत नहीं, वरना किताबें भरी पड़ी हैं, क्या करोगे आप? है मुलाकात है। तो अब जब शबे जुमा दुआए कुमैल शुरू होती है तो यकीन जाने, सुनेंगे दुआए कुमैल पढ़ने वाला नाबीना है दोनों आंख से। अपनी जिम्मेदारियां समझो। जो करबला का अकेला सोमवार है, मुहर्रम इसलिए कर रहे हैं कि इंतकाम हुसैन, गैबते कुबरा में हमारी जिम्मेदारियां क्या? मुहर्रम ऐसे करो कि ताकि उस आने वाले का ज़रूर जल्दी हो। मजलिसों में ऐसे बैठो कि वो आने वाला इंतजार करे कि कितनी जल्दी मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। आप क्या समझते हो कि मजलिसों में नहीं आता, महफिलों में नहीं आता, हर जगह वो मौजूद। अल्लाह मेली ने एक वाक़या लिखा है कि एक बंदा मशहद मुक़द्दस से एक बस चली, उस पर नौजवान बस पे आके किसी के पड़ोस में बैठा, और बैठने के बाद देखा, उस बंदे ने देखा कि बड़ा ही मुत्तकी परहेज़गार बच्चा है ये। उसने कहा कि सफ़र लंबा है, 1120 किलोमीटर का, लाओ जरा गुफ्तगू करें। उसने गुफ्तगू शुरू की तो पूछा ये बताओ तुम्हारे चेहरे की रौनक का सबब क्या है? तुमने सुनिएगा ग़ैबत कुबरा में हमारी जिम्मेदारी है। वो आलिम दीन पूछता है कि बताओ ये छोटी सी उम्र में तुम्हारे चेहरे पर ये रौनक का सबब क्या है? ये तुम्हारे चेहरे पे नूर का सबब क्या है? ये तुम्हारे अंदर जो बुरबारी आई इसका सबब क्या है? कहता है मैं पेरिस में पढ़ता था। जुमला सुनो, बच्चा कहता मैं पेरिस में पढ़ता था, लेकिन मेन सिटी से मैं थोड़ी दूर पर रहता था क्योंकि हालात मेरे इतने अच्छे नहीं थे। अल्लाह अकबर, ग़ैबत कुबरा में जिम्मेदारी। कहता मैं पेरिस में पढ़ता था, हालात मेरे इतने अच्छे नहीं थे कि मैं सिटी के अंदर रहता, लिहाजा मैं 2-3 किलोमीटर बाहर रहता था। इत्तेफाक से मेरा फाइनल पेपर था, मेरा फाइनल पेपर था। मैं बड़ा परेशान हुआ, परवरदिगार क्या करूं, कैसे करूं? अगर खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता आज ये मेरा पेपर मिस हो गया तो मैं क्या करूंगा? मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो। तवज्जो है जुमले पर। कहले मैं बस से उतरा, एक कोने में जाके बैठ गया। जुमला सुनोगे, उस आलिम दीन का बयान है। कहने लगे कि वो जाके कोने बैठ गया और कहने में अपने घुटने को सर में, अपने सर को घुटने में डाल के एक जुमला कहता है, ऐ ग़ैबत कुबरा के वारिस। जुमला सुनो, ऐ ग़ैबत कुबरा के वारिस, एक कायनात के मालिक, ए फर्जंद ज़हरा,
میری زندگی کا سوال ہے توسل پہ امام زمان. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں صاحب اصل و زمان. زمان محتاج ہے صاحب کا. پوری زندگی یہ صاحب کا لفظ ایسا ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. یہ صرف صاحب زمان نہیں ہے، پورا زمانہ اس کا تابع ہے. نمازیں اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی صاحب یہی ہے. روزہ اگر رکھ رہے ہیں تو اس کا بھی صاحب یہی ہے. عبادت اگر کر رہے ہیں تو اس کا صاحب بھی یہی ہے. عمل خیر اگر انجام دے اس کا بھی صاحب. اپنی زندگی میں صاحب کو صاحب بنا لو، اللہ تمہیں سلمان و حضر بنا دے. اب وہ کہتا ہے عالم دین کا بیان ہے کہ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ لگے کہ میرے تو میں بڑا پریشان ہوں. کہا مولا اتنی مدد کر دو کہ میرا پیپر بننا، میں غربتی میں کہاں جاؤں گا، اتنی دور علم حاصل کر لی. کہتا ابھی میں اتنے میں نے دیکھا، اب والدی سے میں کتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، توجہ، اس نے ڈرائیور سے کہا کہ تو چابی لگا کے سلیم مار. میں دیکھ رہا تو ڈرائیور نے کہا صاحب کچھ نہیں ہو سکتا، بہت مجبوری ہے، ابھی جنگل میں بس خراب ہو گئی ہے، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں، کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکلی فالٹ ہے، لہٰذا میں کچھ کر بھی کریں نہیں، اب تم سیل تو مارو. اب وہ بچہ کہتا ہے کہ جیسے ڈرائیور نے سیل ماری ویسے ہی وہ گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. جملہ سنیے، خود آنے والے نے جا کے بچے سے کہا جائے گا نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد غیبت امام ہے ہماری ذمہ داری. غیبت کبریٰ میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ طولانی، کتنی طولانی ہے اس کا علم سی پروردگار کو. ہم سے آپ سے زیادہ وہ بے چین ہے. ہر وہ عمل کرو کہ جس کے لیے اللہ راستہ یہ ہموار کرے کہ صاحب کو بیچے. گاڑی اسٹارٹ ہوئی، وہ بندہ مجھے آگے کہتا جاؤ کہ نہیں، تو جیسے گاڑی سے میں بھاگا اور ایک پیر میرا نیچے، بچہ کہتا ایک پیر میرا نیچے ایک اوپر ہے، ایک نیچے ایک اوپر ہے. سوار کرنے والے نے بازو پکڑ کے سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد ایک جملہ کہا نماز قضا نہ کرنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر تو بڑا پریشان رہا کیونکہ یہ غیبت کبریٰ تھی. میں غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن بلایا اپنے صاحب کو تھا. جب اس نے میرا بازو پکڑا اور اس سے کہا کہ اب سوار ہو جاؤ اور کہا کہ اب نماز نہ پڑھنا، نماز قضا نہ کرنا، جیسے ہی قبل اس کے کہ میری عقل کام کرتی کہ میں نے صاحب الزمان سے یہ وعدہ کیا تھا مولا آج کے بعد نماز دیر سے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، مولا نماز قضا نہیں کروں گا. پر سوار کرنے والے نے کہا نماز نہ بھولنا. جب تک متوجہ ہوتا آنے والا صاحب چلا گیا، پتہ یہ چلا غیبت کبریٰ میں سوائے امام حجت کے کوئی اور مدد نہیں کر سکتا ہے. صلوات پڑھتے محمد. امام سے میں نے کہا تھا مولا میری نماز نہیں قضا ہوگی، میرے چہرے پر نور اس نماز کا ہے، اس امام حجت کا. اچھا پھر کیا ہوا؟ تو اب شب جمعہ جو جب کرام میں دعا ہوگی، دعا پڑھنے والا دونوں آنکھ سے نابینا ہے. جملہ سنیے گا. اور جب دعا کمین پڑھتا ہے اور دعا کمین میں بڑے جو ہے وہ اس طرح کی روایتیں اور اس طرح کی جو ہے وہ داستانیں ہیں کہ آدمی بالکل پریشان ہو جاتا ہے. اچھا ایرانیوں کی اکثر یہ عادت ہے کہ جب وہ دعا کوئی پڑھتے ہیں تو دعا میں جس طرح کے جملے آتے ہیں ان پر وہ روک کے 2 منٹ کی تقریر کرتے ہیں. اکثر آپ نے ان کی کیسٹیں سنی ہوں گی. تو آپ سنیں وہ نابینا جو ہے وہ دعا پڑھتے پڑھتے کہتا ہے اے غیبت کبریٰ کے وارث. تو میں ترجمہ کرنا ہوں. اے فرزند زہرا انقاد مردم اومدن به ملاقات شما. یہ جملے
اے صاحب العصر والزمان، اینها مردم دنبال شما هستند. این بنده خدا اومدن که به ملاقات فرزند زهرا دارند. جملے سنیے گا، اس میں پڑھ رہا ہوں، دعا کو میں پڑھ رہا ہوں، آواز دیتا ہے اے امام اینها بیچاره هستند، اینها از راه دور اومدن، اینها را لطف کنید دیگه، شما فرزند زهرا هستید. اور اس کے جملے جو اس نے کہا ہے وہ بڑا کمال ہے. اے زبار، اے زائین محترم، شما کے چشم داری بندے نابین ہستن کہ اے زائر آخری حجت، اے غیبت کبریٰ میں مسجد چمبران میں آنے والوں، تمہیں تو اللہ نے دونوں آنکھ دی ہے، میں آنکھوں سے نابینا ہوں. اور اتنا تڑپ کے گر گیا ہوتا، اتنا تڑپ کے گر گیا ہوتا کہ شاید مساج میں ہو جائے. پورے چمکران سے انہوں نے کیا بات علامہ نفیس میں لگتا ہے امام کی سواری آ رہی ہے. جیسے وہ جملہ کہتا ہے کہ اے بندے خدا، زارین حجت، اے غیبت کبریٰ میں امام سے مدد طلب کرنے والے، تم لوگ تو ذہ نصیب، تم دونوں آنکھیں رکھتے ہو. نمیدونم ایمان شما کجا رفت. جانتے ہو ہم آپ سے کہیں کہ آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتا، آپ کو کتنا برا لگے گا. میں آپ سے کہوں آپ کو نوحہ پڑھنا نہیں آتا، کتنا برا لگے گا. میں آپ کو کہوں آپ کو سلیقہ زندگی گزارنا کتنا برا لگے گا. وہ نابینا کہتا ہے کروڑوں کی خدمت میں تعجب ہنستا، جب مجھے تعجب ہوتا، میں پریشان ہوں. اللہ نے تمہیں آنکھ جیسی نعمت دی ہے، بندہ تو نابینا. تمہارے قلوب کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا، کیا کر رہی ہو. کیا ہوا؟ ابو برد کے کہتا ہے کہ فرزند زہرا، جملہ غور کرنا، فرزند زہرا، یوسف زہرا، کائنات کا مالک، اسی جمکران کی مسجد میں تمہارے سامنے بیٹھا، میں دیکھ رہا ہوں. جملے سنیے، میں نابینا ہوں پھر بھی دیکھ رہا ہوں، اور تمہارے پاس دونوں آنکھیں ہیں پھر بھی نہیں دیکھ پاتے. آخر گناہ کا بوجھ کتنا ہو گیا ہے کہ تمہیں صاحب الزمان نہیں دکھتا. ہوشیار باشید، خبردار باشید. دعا کنید کہ دوباره اگر این مسجد بیایید ایمان را روشن کنید. آج تک ان کے دربار سے کوئی واپس نہیں آیا. مقدس اردبیلی کا نام سنا ہے، بزرگ شخصیت، بزرگ عالم دین. اس کو کہتے ہیں امام کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا. مقدس اردبیلی نے ارادہ کیا کربلا معلیٰ سے نجف اشرف میں رہتے تھے، ارادہ کیا کربلا معلیٰ جانے کے لیے امام حسین کی زیارت. غیبت کبریٰ، یہ بھی زیادہ نہیں 40-50 سال کا واقعہ ہے. مقدس اردبیلی جیسا آدمی تھی، اس نے ارادہ کیا کہ میں نجف سے کربلا جاؤں. اس زمانے میں کوئی 40,000-50,000 میں لکھنے کوئی وہ نہیں تھی. تو اس زمانے واقعہ اپنا بیان کرتے ہیں تاریخوں میں کہ انہوں نے جو ہے وہ کھچر کا یا گھوڑے کا انتظام کیا. توجہ، دور غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں کی. جانتے ہو کیا جانے لگے، سواری میں بیٹھے، کسی نے لا کے خط دے دیا کہ یہ کربلا میں کسی کو دے دینا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ شریعت کتنی اہم چیز کا نام. انہوں نے کہا جس گھوڑے کو، جس خچر کو، جس سواری کو میں نے کرائے پر لیا ہے، یہ کہہ کے لیا ہے کہ میں اکیلے جاؤں گا، یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی کہ تیرا خط کربلا لے کے میں جاؤں.
یہاں تو جو آ جائے سب ہضم ہے. انتظار امام اب دیکھ رہے میں نے جس سواری کو کرائے پر لیا ہے میں نے کہا کہ میں جاؤں گا، یہ خط نہیں جا سکتا. تاریخ میں لکھا ہے کہ راجا کے انہوں نے رات کے سناٹے میں نماز صبح کے بعد اٹھے، حرام آئے، جملہ دنیا کا حرام آئے مقدس ہے اپنی نہیں. مطالعہ کرتے 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 ان کا خادم کہتا مطالعہ کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ آخری رات کو اٹھے اور اٹھنے کے بعد نجف کا رخ کیا جبکہ حرم مولا متقیان کا دروازہ بند تھا. کہتا میں پیچھے پیچھے چلا، پیچھے پیچھے دروازہ دینے دیکھا اچانک آٹومیٹک دروازہ کھلا. امام حجت کی مدد دیکھیں، مقدسہ تحویلی آئے اور آنے کے بعد دیکھا حرم کا دروازہ کھلا، زری کے پاس آئے اور آنے کے بعد مولا متقیان کے ہاتھ پہ زری رکھی، کچھ باتیں کی اور اس کے بعد وہاں سے نکلے مسجد کوفہ. یہ مسجد کوفہ کے لیے امام زمانہ سے بڑی روایت تھی، جملہ سنیے گا. خادم کہتا کہ مسجد کوفہ میں پیچھے پیچھے اچانک مجھے کھانسی آ گئی یا کیا ہو گیا. جب مقدسہ تحویلی ہوئے تو ان کا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہائے عظمت علماء، کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہہ لیا آئے ہو؟ کہ رات کے سناٹے میں آپ اٹھے، حرم آئے، حرم بند تھا. اللہ اکبر. اگر 300 ہے نا جو عدد مقرر ہوئی ہے، 313 ایسے ہو جائیں کل میرے امام کام نہ ہو جائے. سننے مقدسہ تحویلی نے پکڑ کے کہا تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کا جواب بستر سے اٹھے، مطالعہ کرتے کرتے حرم میں گئے. میں تو وہی سوچنے میں مجبور تھا، پروردگار مولا علی کا روضہ آپ کے لیے کھلا ہے. کوئی تھا بندہ، میں نے دیکھا کہاں کھلا. آپ وہاں سے آئے، کچھ آپ نے مولا سے زری سے منسلک ہو کے گفتگو کی، اس کے بعد آپ آ گئے کوفہ. کہاں میں کوفہ آ گیا. کہا بتاؤ کیا کرنے آئے تھے؟ کہا مطالعہ کر رہا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے علماء. کہ مطالعہ کر رہا تھا، کسی مسئلے میں الجھ گیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اساتذہ موجود نہیں تھے، لوگ موجود نہیں تھے، رات کا معاملہ تھا، کہاں جاتا، کس سے کہتا؟ اللہ اکبر. یہ غیبت کبریٰ. کیا کرتا، کہاں جاتا؟ میں چاہتا اٹھا، امام سے ملک کیا، مولا کے روزے پر آیا. کہا یہ سوچ کے آیا کہ جاؤ مولا سے پوچھوں. روزہ بند تھا، مولا کو میں نے حوالہ دیا، روزہ کھلا، جالی پکڑی. اب وہ اپنے خادم سے کہتے میں نے جالی پکڑی. مولا متقیان کیا جالی پکڑی. جالی سے پوچھا، میں نے کہا مولا یہ بتاؤ سوال کا جواب کیا ہے؟ تو کہا پھر کہا میرے امام نے یہ کہا ہے مسجد کوفہ چلا جا، صاحب الزمان تیرے سوال کا جواب دے دیں گے. صلوات علی محمد. میں صاحب الزبان سے سوال کرنے آیا ہوں. میں نے مولا سے سوال پوچھ لیا، مولا نے جواب دے دیا. ایک جملہ کہوں اور اپنی تقریر کو سمیٹوں. یاد رکھیے گا زمانے غیبت کبریٰ میں ذمہ داری جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری، اسی کو ہم بھول گئے. امام سے ملاقات کا سب سے بہترین ذریعہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. خدا نے اپنی بارگاہ میں کتنی اہمیت دی ہے ان کو کہ جب بھی صاحب الزمان سے ملنا چاہتے ہو، جب بھی امام حجت سے ملنا چاہتے ہو، جب بھی امام مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کے حرم کا خادم. اب آپ سوچئے کتنی اہمیت کا حامل ہوگا ہمارے یہاں جیسا. مولا کی بارگاہ میں رہتا ہے، حرم معصوم میں رہتا ہے. اس سے بڑا فضیلت کسی بات ہو سکتی ہے؟ امام بارگاہ دیکھنا، امام بارگاہ میں آنا، امام بارگاہ کو سنبھالنا، مسجد خدا کو سنبھالنا، حرم معصومین کو سنبھالنا، یہ بہت بڑے نصیب والوں کی بات ہے، معمولی بات نہیں. اللہ جس کو ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا. مولا متقیان کے حرم کا خادم. اس سے ایک عالم دین نے کسی دن پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے بہت زمانہ ہو گیا، تم مسجد کوفہ جانا چھوڑ دی، روز جاتے تھے اب کیوں نہیں جاتے ہو؟
بیٹھیے واقعہ سنو. کا روز جاتا تھا, آخر دن لیٹ ہو گیا. دور غیبت کبریٰ میں جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اگر چاہے تو امام سے اپنی باتیں کہو, دن کے راز امام سے کہو, مولا یہ پریشانی ہے, مولا یہ حالات ہے, مولا زمانہ جینے نہیں دیتا, مولا اب آپ آ جاؤ, مولا ملاقات کر لو, مولا اب دیکھا نہیں جاتا, مولا کربلا صحیح نہیں جاتی, مولا آ جاؤ. اس کا بہترین طریقہ امام نے بتایا. میں بتا رہا ہوں, مولا کہا اس عالم دین نے پوچھا, بتاؤ اے سید تم نے مسجد ابوہا جانا کیوں چھوڑ دیا؟ کہ بتاؤ کیوں چھوڑ دیا؟ آخر دن لیٹ ہو گیا, رات ہو گئی, سارے ساتھی چلے گئے, میں اکیلے جا رہا تھا. راستے میں ایک بندہ آیا, مجھ سے ملاقات کی. میں ڈر گیا, وہ واقعہ پر میں ڈر گیا. میں سوچا پتہ نہیں کون ہو, کیا ہوا, اذیت پہنچا لیا تھا. میں ڈر گیا, بڑا پریشان ہوا. آنے والے نے جملہ کہا, جان تو کہا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسجد کوفہ. کہا اتنی رات میں, کہا دیر ہو. کہا کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے؟ کہا نہیں. کل ہی کچھ تو کر کے چلے ہو گے؟ کہا نہیں. آنے والے نے کہا اپنی جیب میں ہاتھ ڈال, تیری جیب میں کھانے کا اہتمام ہو گیا. جملہ سن لیں, یہ ہے غیبت کبریٰ. اچھا, خالی میں نے تو کچھ رکھا ہی نہیں. اس زمانے کی بہترین نعمت کا نام کجور تھا. اس کے بعد جو ہے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال, دیکھا بہترین قسم کی, اعلیٰ قسم کی کھجور ہے اس کے جیب میں. میں نے تو رکھا ہی نہیں. کہانی تیرے بچوں کے لیے جملہ سنیے گا, غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں کیا. یہ میرے بچوں کے لیے کہاں سے آیا سوال نہ کرنا. اسی لیے کہتے ہیں عقل. جب امام کا ظہور ہوگا اور دور حاضر میں جب اپنے آپ کو آمادہ کیے رہو گے غیبت کبریٰ میں, تو جب امام کا ظہور ہوتا ہے, امام کو دیکھو گے نا, آپ کو پلٹ کے ارے میں نے تو فلاں جگہ دیکھا تھا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. آپ پلٹ کے کہو میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا, فلاں جگہ دیکھا تھا. چونکہ اس وقت ایمان کمزور تھا, پہچان نہیں رہا تھا. وہ آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. تو اب میں نے لگا کہ وہ امام کا کھجور تیری جیب میں. اچھا. اس کے بعد امام نے پوچھا لیٹ کیوں ہوئے؟ جملہ سنیے گا. اگر ایک بات پر غیبت کبریٰ میں ہم لوگ ایک بات پر متفق ہو جائیں, امام سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور غیبت کبریٰ کا حق بھی ادا ہو جائے گا. صرف ایک بات پر متفق ہو جائیں, نہ غربتی تمہارے دروازے آئے گی, نہ لاچاری تمہارے دروازے آئے گی, نہ حالات تمہارے سامنے آئیں گے, نہ کوئی مشکل تمہارے. ایک مسئلے پر اگر اتحاد کر لیں, امام سے ملاقات بھی ہو جائے گی. غیبت کبریٰ میں ملاقات کیسے ہو وہ بتا رہا ہوں. اب آنے والے نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں آج دیر کیوں ہوئی؟ ظالم نے پوچھا تو مسجد صحرا جانا کیوں چھوڑا؟ آخری دن پہنچا اور آنے والے نے پوچھا تمہیں دیر کیوں ہوئی؟ میں نے اس سے کہا کہ میرے ماں باپ ضعیف ہیں. تقریب ہو کے جملہ کہوں, یذهبون الی قبرہ, وہ کسی کی محتاج نہیں ہوں گے, اللہ ان کو آٹومیٹک مستغنی بنا دیتا. اس سے امام حجت بھی خوش ہے, پروردگار بھی خوش ہے. بہترین طریقہ امام سے ملاقات کرنے کا. تو آخری دور کا امام جو ہمارا صاحب الزمانہ سے ملاقات تھی نا, اب آنے والے نے کہا کہ پھر آنے والے نے پوچھا بتاؤ دیر کیوں؟ اگر آپ پوچھ ہی لو تو پھر میں بتا رہا ہوں, میرے بوڑھے ماں باپ ان کی خدمت میں تھوڑی دیر ہو گئی, اس لیے میرا قافلہ چلا گیا, میں اکیلے جا. جانتے ہو آنے والے نے کیا کہا؟ اچھا آتے کیوں ہو؟ جملہ سنیے گا, آتے کیوں ہو؟ نظر کیا کر کے آئے ہو؟ کہے بندے خدا, میں نے سنا ہے کہ جو مسجد کوفہ میں, مسجد صحرا میں 40 دن آئے گا, اس سے صاحب الزمان سے ملاقات ہوگی. اچھا اس لیے جاتے ہو؟ یہ آنے والے دعا کر کہ میں امام کی زیارت کر سکوں, یہ آنے والے دعا کر کہ میری دعا رد نہ ہونے پائے. ماں باپ کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے, قافلہ بچھڑ گیا ہے,
میں مسجد سہلا جا رہا ہوں، آپ دعا کر دیں کہ آج آخری رات ہے میں اپنے مولا سے ملاقات کر سکوں۔ آنے والے نے جان تو کیا کہا، آج کے بعد مسجد سہلا آنے کی ضرورت نہیں۔ اب ایسے بات ہے، نفسیاتی پہلو ہوتا ہے، اس کو تو پتہ نہیں کہ کون ہے کیا ہے، شخصیت ہوتا ہے ہوگا کوئی۔ تب ایک مرتبہ پیشانی پر بل آ کے جملہ کہتا ہے، آپ ہوتے کون مجھے روکنے والے، میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، 40 دن آج آخری دن ہے، میں اپنے مولا سے ملاقات کرنے آیا، آپ کون ہوتے روکنے والا۔ جس طرح سے اس کے غصے میں اضافہ ہو رہا تھا، آنے والے کے چہرے کا نور ظاہر ہو رہا تھا کہ دیکھو کتنا مقدس ہے جو بے چین ہو رہا ہے ملاقات کے لیے۔ اچھا میرے امام نے فرمایا، معصومین نے فرمایا 40 دن میں امام سے ملاقات ہوتی، دیر اس لیے ہو گئی کہ میرے ماں باپ، میں اپنے مولا سے معذرت چاہوں گا، سننا میں اپنے مولا سے معذرت چاہوں گا، مولا معاف کر دینا، ماں باپ کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، اگر آپ راضی نہیں ہیں تو کل سے ان کی خدمت بھی نہیں کروں گا، چلا ہوں۔ جانتے والے نے کیا کہا، توجہ، آخری جملہ توجہ، جانتے والے نے کہا اب تجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، مطلب اب تجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، تو جس سے ملنے آتا ہے وہ تجھ سے ملنے تیرے گھر آئے گا۔ یہ ابو بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا، کیا مطلب؟ امام نے چہرے سے نقاب ہٹایا، دیکھ یوسف زہرا تیرے سامنے ہے، دیکھ فرزند زہرا تیرے سامنے ہے، دیکھ کائنات کا ولی تیرے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ چہرے کو دیکھا، غش کھا کے گر گیا۔ مولا زہ نصیب نزارت ہو گئی، لیکن آپ نے جو کام یہ کہا کہ آج کے بعد مت آنا، آج کے بعد مت آنا، میں کہہ رہا ہوں اب میں تیرے یہاں ہوں۔ غیبت کبریٰ اسی کو کہتے ہیں، ایسا بناؤ کہ ہمارا دور نہیں کہ ہم وہاں جائیں، ان کی حکومت وہ ہمارے یہاں ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہ ہوا جو بیٹر امام نے بیان کیا، جو تاریخ میں ملتا ہے کہ اب امام نے کہا میں آؤں گا، مولا خیریت تو ہے، کا یاد رکھ 40 دن ہو گیا، زیارت ہو گئی، میرا حکم ہے آج کے بعد ماں باپ کو چھوڑ کے کہیں نہ جانا، جب تجھے میری زیارت کرنی چاہے ماں باپ کی زیارت کرنا، میں تیری زیارت کرواؤں گا۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ تجھے آنے کی ضرورت نہیں میرے یہاں، جب تجھ سے ملاقات کا غرض ہو، ملاقات کرنا ہو، جب اس سے ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ معصوم نے فرمایا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں کہیں۔ امام حجت، امام عصر والزمان، ہماری ذمہ داریاں مقدس ترین ہے وہ۔ امام نے فرمایا کہا مولا یہ تو ماں باپ زندہ ہے، مر جائے گا، یذهبون الی قبرهم، ان کی قبروں پہ جاؤ، ان کی قبروں کو آباد رکھو۔ اے اللہ، جو امام میرا ایک لمحے کے لیے ماں باپ کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں، وہ امت کو لاوارث کیسے چھوڑے گا، وہ قوم کو لاوارث کیسے چھوڑے گا؟ ہم سے زیادہ بے چین ہے وہ، ہم سے زیادہ پریشان ہے وہ، جس کی جدہ نے یہ وعدہ کیا ہے، توجہ، جس کی جدہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ ابھی اسی ایام فاطمیہ میں ایک روایت میں نے پڑھی تھی، حضرت جس نے کہا موقع عجیب آ گیا، اور یہ ہے نور علی نور۔ کہتے تمام ذمہ داریوں میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، وقت بھی نہیں میرے پاس، لیکن 2 منٹ میں کوشش کروں گا کہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ جس امام کی ولادت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام 5ویں امام سے جابر ابن عبداللہ الانصاری نے ایک جملہ پوچھا، جس کو ہمارے آخری پیغمبر نے آخری بیٹے کو 5ویں امام کو اپنا سلام دلایا تھا۔ جابر نے ایک دن پوچھ لیا مولا یہ بتائیے آپ کی جدہ کا محشر کیسے ہوگا، سن سکیں گے آپ؟ جی 5ویں امام جس کی ولادت ہے، تو امام نے کہا جابر آؤ بیٹھو، میں اپنی جدہ کا محشر سناؤں۔ ایسے اپنے آپ کو بناؤ کہ جب بی بی محشر میں نظر ڈالیں
تو کہیں میرے صاحب الزمان کا چاہنے والا. قسم خدا کی امام نے جو خطبہ سنایا، جابر بن عبداللہ انصاری سے امام نے، پانچوں امام نے فرمایا جابر محشر ہوگا. اس کے بعد امام نے فرمایا کافی دیکھو ایسے حالات میں جو لیکن ایک کم پیغمبر نے فرمایا، یہاں سے شروع کیا خطبہ کا، ایک کم 1,24,000 روپیہ، ایک کم 1,24,000 روپیہ اگر کسی کی سفارش کریں کہ اللہ اسے جہنم سے نکال دے، بشرطے کہ وہ دشمن زہرا نہ ہو. یا ربی نہیں بول رہے ہوتے، بشرطے وہ دشمن زہرا نہ ہو، اللہ نکال دے گا. لیکن اگر دشمن زہرا ہے تو کہنے کو کچھ بھی کہو اللہ کسی کی نہیں سنے گا. 1,24,000 روپیہ مقربین فرشتے میری سفارش کریں، اللہ ادھر سے ادھر کو پہنچا دے، اگر دشمن زہرا تو اللہ اسے نہیں نکالے گا. اب مولا باقر فرماتے ہیں کہ 1,00,000 فرشتے میری دادی کی حوالی کو اٹھائے ہوں گے محمل کو، اور در جنت بہت جلدی در جنت پر لائیں گے. صاحب الزمان کیا ہے، در جنت پر لائیں گے. بلانے کے بعد محمل رکھی جائے گی، آواز آئے گی بی بی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. جملہ سنو، بی بی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. شہزادی کہے گی پروردگار الوعد والوعید حق، تو اپنے وعدے میں حق، تیرا وعدہ سچا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ بالکل صحیح. لیکن اے پروردگار آج صاحب الزبان کی دادی، جملہ سمجھا، آج صاحب الزبان کی دادی محشر میں تیرے نزدیک اپنا معیار دیکھنا چاہتی ہے. سنیے آپ اتنا قریب رکھو امام سے کہ امام کی نظر جب تم پہ پڑے تو محشر میں کہے دادی یہی تھے وہ لوگ جو میرے منتظر تھے. جملہ سنیں گے، خطبہ ہے پورا امام کا. امام نے کہا جابر سن، جب میرے دادی کی ہماری محفل پہنچے گی ماں، اور اس کے بعد اللہ کہے گا بی بی تیرے جنت کھلا، بی بی کہے گی آج تیرے قرب میں یعنی تیرے نزدیک اللہ کے نزدیک میں اپنا معیار دیکھنا چاہتی ہوں. تو اللہ کی آواز ہے کہ فاطمہ مڑو، فاطمہ مڑو. جملہ سننا، فاطمہ مڑو. اب جو بھی بی بی مڑے گی تو تاریخ میں میرے پانچوں امام نے فرمایا جیسے پرندے دانے چنتے ہیں نا بچوں کے لیے، ایسے بی بی کی نظر محشر پہ جائے گی، اور اس کے بعد کہے گی جس پر بی بی کی نظر پڑے گی سب کو بی بی اپنے دامن میں سمیٹ لے گی. کوئی صاحب الزمان والا ہوگا، کوئی غیبت کبریٰ والا ہوگا، کوئی غیبت صغریٰ والا ہوگا، کوئی فرش ادا والا ہوگا، کوئی نماز، سب کو بی بی سمیٹ لے گی. اور اس کے بعد جہاں تک تحت نظر جائے گی، اس کے بعد سب کو سمیٹ کے بی بی پھر در جنت پر آئے گی. جملہ سنو، جب در جنت پر آئے گی اللہ کہے گا بی بی اب جنت میں جاؤ. تو مولا میرے فرماتے جابر سن، جب بی بی جنت میں جانے لگیں گی تو جن شیعوں کو بی بی نے چنا ہے وہ شیعہ بھی رک جائے گا. اپنی فضیلت سمجھو، ابھی تک تم لوگ جو درجہ رہ جائیں گے اس کے بعد جنت کھلا ہوگا، بی بی لے کے چلے. سنیے اپنی فضیلت، اگر غیبت کبریٰ میں اپنی ذمہ داریاں سمجھی ہیں تو محشر میں اللہ تمہیں نہیں بھولے گا. جملہ سنیے گا، فرماتے جابر سن میری جدہ کے فضائل محشر میں. اس کے بعد اللہ شیعوں کے دل میں ایک خیال ڈالے گا اور ایک سوال پیدا کرے گا. وہ شیعہ جن کو چن کے بیوی لائیں گے وہ شیعہ پروردگار سے کہیں گے اللہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ میری اہمیت تیری نظر میں کیا ہے. ہم آپ کو بولے یار جلدی چلو کہیں پروندہ پھر سے دیکھ لیا گیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، چلو نکلا. نہیں، اگر مجھے تو نے چنا ہے تو کس بنا پر چنا؟ عظمت غیبت کبریٰ میں کتنے محکم رہے ہیں. اے اللہ اگر تو نے مجھے چنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں بھی تو دیکھوں کہ میں تیری نظر میں میری اہمیت کیا ہے. تو جملہ سنو کہ آخری جملہ. اس کے بعد تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ فوراً بی بی وہ شیعہ جو کہے گا جسے لے کے بی بی جا رہی تھی جنت میں، وہ شیعہ مڑیں گے اللہ میری اہمیت تیری نظر میں کیا ہے. تو اللہ آواز دے گا، مولا میرا فرماتا ہے جابر سنو، اللہ ان شیعوں سے کہے گا جاؤ محشر میں جاؤ، جاؤ محشر میں. شیعوں سے کہے گا مولا باقر جاؤ محشر میں جاؤ. جانے کے بعد کسی ایک کو ڈھونڈ کے لاؤ. ہائے ہائے
اب پتہ چلا کہ تبرک کے لیے ہم لوگ بے چین کیوں ہوتے ہیں. اب پتہ چلا کھانے کو نہ ملے لیکن تبرک چکھنے کا فائدہ کیا ہے. مولا شیعوں سے اللہ فرما رہا ہے. جب شیعوں نے ضد کی کہ اللہ جنت میں بعد میں جاؤں گا، اپنا معیار تیری بارگاہ میں سمجھوں گا، اللہ کہے گا شیعوں سے جاؤ، باہر جاؤ، اور جانے کے بعد محشر میں ایک آدمی ڈھونڈ کے لاؤ جس نے صاحب الزمان کی جدہ کے نام پر ایک لباس دیا ہو کسی کو. میں اپنے روب و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اسے بخش دوں گا. شیعوں کو یہ اختیار دے گا، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ جس نے صاحب الزمان کی جدہ کے نام پر ایک خوراک کھانا کسی کو کھلایا. میں وعدہ کرتا ہوں بخش دوں گا. جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. بندہ اعتراض کر سکتا تھا نا، ہو سکتا مولا کھانا میرے پاس نہ ہو، مولا لباس میرے پاس. امام نے فرمایا، میرے پاس امام فرماتا ہے ایک وقت آئے گا کہ اللہ محشر میں آواز دے گا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ صاحب الزمان کی دادی کے نام پر کسی نے ایک گلاس پانی پلایا ہے، میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں بخش دوں گا. آخری جملہ تقریر ختم. اس کے بعد امام نے فرمایا جاؤ. جی امام نے کہا جاؤ، اور جانے کے بعد اس پورے محشر میں ایسے آدمی کو ڈھونڈو جو دو شیعہ مل کے آپس میں کسی کی برائی کر رہے ہوں، تیسرا آ کے کہے صاحب الزمان کے دادی کی قسم غیبت نہ کرو، اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. صلوات علی محمد. پروردگار بحق آل محمد اہل بیت اطہار کا واسطہ اس مقدس محفل کو بارگاہ الہی بارگاہ معصومین میں قبول فرما. اے اللہ صاحب محفل کے دینی دنی امور میں کامیابی عطا فرما. اے میرے پروردگار جہاں بھی مومنین و مومنات جس عالم و مکان و زمان و شہر و دیہات میں ان سب کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما. اے پروردگار تیری عظمت کا واسطہ بیوی زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ بیوی زہرا کے پہلو کا واسطہ، بیوی زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، غازی کا واسطہ، بیوی سکینہ کے نیلے رخسار کا واسطہ، پروردگار توحید بھائی کی بیٹی کو شفائے عاجل عنایت فرما. اے اللہ تیری عظمتوں کا واسطہ، آل محمد کا واسطہ، اس شب مقدس کا واسطہ، اللہ سوائے اپنے اور اہل بیت کے کسی کا محتاج نہ بنا. اے میرے پروردگار ہماری روزیوں میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ اس وبا کی بیماری سے ہم سب کو شفائے عاجل اور شفائے کاملہ عنایت فرما. اے پروردگار جہاں بھی مومنین مومنات جس دنیا کے جس گوشے میں بھی اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اے پروردگار جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اور میرے صاحب کو صاحب حجت کو پروردگار فرزند زہرا یوسف زہرا اس جشن کے اصلی وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے غلامان اور انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات اس شب ولادت کا واسطہ ہے مولا کے صدقے میں اللہ ان تمام مومنین مومنات اور خصوصاً اس وقت میں جو نام اور جو یہ اسماء لکھے ہوئے ان سب کے روح کو رسا فرما دے. سید ابو علی ابن سید باقر رضا، سید انور رضا ابن سید ابو علی، سید نظر حسن عابدی ابن علی اصغر، زین الرضا ابن رضا علی کے روح کو رسا دے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم خوشبو مسلمان و مناسبت ولادت امام محمد باقر الاسلام بآواز بلند سلام.